أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج سے ہمارا دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، پارہ سیاقول، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 147 تک پڑھیں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے تو کچھ اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو کعبۃ اللہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی، اور اس رخ پہ نماز پڑھنے کو استقبال قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دونوں قبلوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ اب جب مدینے ہجرت کی تو مدینے میں بیت المقدس شمال میں اور بیت اللہ جنوب کی طرف ہے۔ اب مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے لیے بہت مشکل امتحان تھا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں تو پشت کی طرف کعبہ ہوگا، اور اللہ کی طرف سے براہ راست بیت اللہ کو کعبہ ماننے کا حکم بھی نہیں تھا۔ یہ تو وہی خفی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کو کعبہ ماننے کا حکم دیا ہوا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کر رہے تھے، اور صحابہ کرام اس آزمائش پہ بہت اچھی طریقے سے پورے اترے اور تقریباً 16-17 مہینے تک وہی قبلہ جو یہودیوں کا تھا اس کو قبلہ مانا۔ اس میں ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ مدینہ جاتے ہی یہودیوں کے ساتھ کوئی محاذ آرائی نہ ہو جائے، تو ان کا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہی رکھا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ سے التجا کرنا اور آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرنا کہ کعبۃ اللہ کو ہی ان کا کعبہ بنا دیا جائے، تو پھر یہ حکم نازل ہوا۔ تو یہودیوں نے اور ان کے زیر اثر منافقوں نے جو مسلمانوں میں سے تھے کہ شور مچا دیا کہ ان کا تو کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اب کچھ بیوقوف کہیں گے کہ اب کس نے ان کے قبلے کا رخ پھیر دیا، اتنے عرصے سے وہ کس طرف منہ کرتے چلے آئے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ تو ہر رخ پہ موجود ہے، مگر مسلمانوں میں ایک نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے ان کا رخ متعین کیا گیا ہے جو کہ کعبہ مسجد حرام ہے۔ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب تھا کہ ان کے دماغ تنگ نظر تھے اور نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندھے ہوئے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ اس طرف ہی موجود ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ آیت 143 اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی اور دنیا کی امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ نہایت ہی عظیم آیتیں ہیں کہ نہ صرف قبلہ تبدیل ہوا بلکہ امت بھی تبدیل ہو گئی۔ فرمایا گیا کہ ہم نے تم کو یعنی مسلمانوں کو بنایا ہے معتدل یعنی درمیانی امت، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائیں، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے یعنی بیت المقدس اسے ہم نے یعنی اللہ نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم یعنی رب کریم جان لیں کہ رسول کا سچے تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو کہ یہ مشکل کام ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے، اور یہ اشارہ دونوں طرف ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ اللہ کی رہنمائی کی طرف جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں نے اختیار کر کے سیدھا راستہ چن لیا اور اس مرتبے تک پہنچ گئے کہ ان کو وسط امت معتدل امت قرار دیا گیا، اور دوسرا اشارہ یہ کہ تحویل کعبہ کی طرف بھی ہے کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت میں پھرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کی سمت کا متعین ہو جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی، دنیا کی امامت کے منصب سے باضابطہ طور پہ معزول کیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبے اس عہدے پہ فائز کر دیا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسط امت اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ تم اس اعتبار سے بہترین امت ہو کہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہو، یعنی جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ دین وہ باقی تمام لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہے۔
بڑی ہی کٹھن ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ نے انتہائی کٹھن جدوجہد پوری زندگی کی، نہ صرف انفرادی طور پہ بلکہ اجتماعی طور پہ بھی دین کا نفاذ کیا اور بہترین دینی معاشرہ بنا کر ثابت کیا۔ اب یہ ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے کہ اور اس ہدایت، اس پیغام کو دوسرے انسانوں تک پہنچانے میں کوئی کوتاہی برتی تو ہم بری طریقے سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اس دنیا کی امامت کے منصب پہ فائز ہونے کا فخر کہیں ہمیں اس دن نہ لے ڈوبے کہ جب ہم سے پوچھ نہ لیا جائے کہ دنیا میں معصیت و گناہ پھیلے ہوئے تھے، ظلم و جبر ہو رہا تھا اور گمراہی پھیلے ہوئی تھی، تو تم کہاں تھے؟ اور یہ بھی ان آیتوں میں کہا گیا ہے کہ جس وقت کعبۃ اللہ کو کعبہ بنانے کا حکم آ گیا، کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا، تو اس وقت تک بہت سے مسلمانوں کا انتقال ہو گیا تھا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی۔ تو مسلمان دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کی نمازیں ضائع تو نہیں ہوگی، تو ان کو جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی ایمان ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انتہائی شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آیت 144 میں کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم پھیر دیں گے ضرور اس قبلے کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اب آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور آئندہ بھی، اور اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے، اور اللہ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کیا کرتے ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ کعبے کی طرف پشت کر کے نماز ادا کریں، مگر پھر بھی انہوں نے بہت ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، بیت المقدس سے زیادہ قدیم ہے۔ اس کی یادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے تھے۔ توریت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد اسماعیل اور اسحاق کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا۔ 2 ہجری میں ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر تھے، اور وہاں ظہر کا وقت آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں ہو چکی تھیں کہ وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت کے ساتھ قبلے کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کر لیا تھا، اور اس کے بعد مدینے میں عام منادی کرا دی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحویل کعبہ سے پہلے ہی اس حکم کے منتظر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہو کر اب رخ مرکز ابراہیمی کی طرف کرنے کا آ گیا ہے۔ مسجد حرام حرمت والی مسجد جس کے وسط میں خانہ کعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانیاں، دلیلیں لے کر چلے بھی جائیں، تب بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اہل یہود، یعنی یہ اہل کتابوں میں سے اہل یہود جو تھے، وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی کعبۃ اللہ تھا، اور بیت المقدس کو کعبے کی نوعیت تو بہت بعد میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دی گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور یہود و نصارہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی بیت الحم کو، جہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اپنا قبلہ مانتے ہیں۔ آیت 146 اور 47 میں کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب وہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور پھر بھی ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے، اور حق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رب کریم کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہود کے علماء اور عیسائیوں کے علماء اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے 1300 برس بعد تقریباً تعمیر کیا تھا، اور انہی کے زمانے میں اس کو تحویل کعبہ کا حکم دیا تھا، جبکہ ان سے پہلے جو تھا وہ قبلہ کعبۃ اللہ ہی تھا، اور پھر اب دوبارہ سے قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ ہی ہو گیا ہے۔
اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اپنے سگے اولاد کی طرح سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو کتابیں ان کی طرف مبعوث کی گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ اس حق کو چھپا رہے ہیں اور اس حق کو جھٹلا رہے ہیں، اس بات سے منکر ہوئے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔